السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد یونس بٹ۔ نیگیٹو نہیں ہونا، کیونکہ ہم آپ کو کہنے آئے ہیں بی پازیٹیو۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پازیٹیو تھنکنگ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے۔ ان کے پاس جو مریض آنا بند کر دے وہ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہو گیا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے یا تو وہ اللہ کے پاس چلا گیا یا دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے ایک دوست ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا ہر قسم کے۔ تو میں نے اپنی آسانی کے لیے ڈاکٹروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر وہ جو علاج کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خود قابل علاج ہوتے ہیں، یعنی پی ایچ ڈی ڈاکٹر۔ جہاں تک علاج کی بات ہے، ڈاکٹر علاج دوسرے کا ہی کرتے ہیں، اپنا علاج خود نہیں کرتے۔ اپنا علاج ہمیشہ اچھے ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹرز۔ یہ تو ہمیں دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی پہلی مہمان ہیں ڈاکٹر شہلا سرفراز، آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ تشریف لائیں ڈاکٹر شہلا سرفراز۔ ادھر آئیں۔ ادھر آپ آنکھوں کی ڈاکٹر ہیں یا آنکھیں دکھانے آئی ہیں؟ دیکھیں جی، میں گھر آ کر چیک کرنے کی فیس ڈبل لیتی ہوں، آپ مجھے میری فیس دے دیں پہلے۔ لگتا ہے پروڈیوسر نے اصلی ڈاکٹر بلا لی ہے۔ دیکھیں یہ الف ٹی وی کا شو ہے اور آپ کو ایز اے مہمان بلایا ہے ہم نے۔ اوہو، پھر صوفہ تو پورا نہ ہوا نا۔ یہ صوفے کا کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں گھر بنوا رہی ہوں، اس پہ جو خرچہ آتا ہے نا اس کا حساب مریضوں میں کرتی ہوں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پہلے ایک شینڈلر 3 مریضوں کا آتا تھا، اب وہی شینڈلر 5 مریضوں کا آتا ہے۔ ایک صوفہ بنا رہی ہوں، وہ 4 مریضوں کا بنتا ہے، 2 ارینج ہو گئے، 2 رہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں آپ کی یہ صوفوں والی باتیں۔ وہ تو لگ بھی رہا ہے کہ آپ سمجھے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بھائی یہ ٹاک شو ہے، آپ چلے مجھے یہ بتائیں آپ مشہور آئی سرجن کیسے بنی؟ دیکھیں جی، وہ تو میں مشہور پہلے سے تھی، پھر میں آئی اور سرجن بن گئی، اس طرح پھر میں آئی سرجن بن گئی۔ مطلب آپ جنرل سرجن ہیں؟ نہیں، جنرل سرجن وہ ہوتا ہے جو اس کی مرضی ہو وہ مریض کا آپریشن کرتا ہے، یہ کہلاتا ہے جنرل سرجن۔ میں تو ہوں آئی سرجن، تو چاہے مرض جو بھی ہو میں نے آپریشن آنکھ کا ہی کرنا۔ مطلب بیماری کوئی بھی ہو، کسی کی پیٹ میں بھی درد ہے تو آپریشن اس کی آپ آنکھ کا ہی کریں گے؟ دیکھیے اس پہ تو آپریشن بنتا ہی آنکھ کا ہے، اگر آنکھیں ٹھیک ہوتی تو ایسا کیوں کھاتا جس سے پیٹ میں درد ہو؟ اس میں فائدہ تو پھر مریض کا ہی ہے نا۔ اس میں مریض کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں جی، آنکھوں کی ڈاکٹر اگر ہرنیا کا آپریشن کرتی ہے تو اس میں مریض کا نقصان ہے نا، اور اگر آنکھوں کی ماہر ڈاکٹر آنکھوں کا آپریشن کرتی ہے تو اس میں مریض کا ہی فائدہ ہوگا نا۔ اور بات کرتے ہیں، میں کہاں دیوار میں سر مار رہا ہوں؟ اس پہ تو آپ کا بھی آنکھ کا آپریشن بنتا ہے۔ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں سامنے دیوار نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سر مارے جا رہے ہیں۔ اور بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جو ہے 70% لڑکیاں ہر سال ڈاکٹر بنتی ہیں اور ان میں سے صرف 23% جو ڈاکٹری کرتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب کیا بتاؤں آپ کو، اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ اب اگر اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے 23% لڑکیاں ڈاکٹری کر رہی ہیں تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ وہ ڈاکٹری کیوں کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے میں اگلی مہمان کو بلا ہی لیتا ہوں۔ ہاں بالکل بلائیں، وہ میرا صوفہ جو ہے نا 4 سیٹر وہ ابھی کمپلیٹ ہونا ہے، ایک مریض اور چاہیے مجھے بھی۔ پلیز آپ نے صوفوں کا ذکر نہیں کرنا۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں مشہور زمانہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر سعید اختر صاحب۔ یہ اپنی گلی میں مشہور زمانہ ہے؟ دراصل ان کے نام کا حصہ ہے مشہور زمانہ، جس طرح ہمارے وہ ٹی وی شو چل رہے ہیں نا، ان کے نام کا حصہ ہوتا ہے، پاکستان کا نمبر 1 شو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی مارننگ شو نہیں ہے، یہ چیزیں اپنی دوائیاں اٹھا کے رکھیں بیگ میں۔ یہ کوئی مارننگ شو نہیں ہے، یہ جو ہے نا الف ٹی وی کا ٹاک شو ہے۔ ہاں یہ دوائیاں واپس ریوائنڈ کریں اپنے آپ کو، جس طرح گردن ریوائنڈ کی ہوئی ہے نا جی اس طرح اس دوائیوں کو بھی ریوائنڈ کریں۔ نہیں دیکھیے، جب تک تعارف نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں تو کیسے پتا چلے گا؟ میں اپنی میڈیسن ساتھ لے کے آتا ہوں۔ ڈاکٹر سعید اختر صاحب۔ نہیں، آپ ڈاکٹر آدمی ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ مشہور زمانہ ڈاکٹر سعید اختر۔ چلیں، مشہور زمانہ
डॉक्टर सईद अख्तर साहब, वेरी गुड। ये दवाइयाँ आप उठाएं। और नहीं, ये उठाने के लिए नहीं, ये तो पहले किसी की उठाई है मैंने। बाला आप अपने इनको बैग में रखें। अच्छा, आप जो है होम्योपैथी डॉक्टर ही क्यों बने? ओहो, क्या दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। डॉक्टर साहब, असल प्रॉब्लम यह है कि मोहल्ले में पहले मुझे सब डॉक्टर डॉक्टर कह के छेड़ते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टरी ही कर लें। फिर मैंने FSC का इम्तिहान दिया और नंबर नहीं आए। मैंने तो 98% नंबर लिए थे। अरे रट्टा लगा के तो आप 100% भी नंबर ले सकती हैं। मेरी एक वाकफ लड़की है, उन्होंने 120 नंबर लिए। वो कैसे? हर सवाल का जवाब उनके पास था। उनके पास तो एक ऐसे सवाल का जवाब भी था जो एग्जामिनर के ज़हन में सवाल ही नहीं था। नंबर कम होने की वजह से घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने आपको होम्योपैथी में डाल दिया। नहीं 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 डॉक्टर साहब, परेशानी वाली तो बात ही कोई नहीं। मेरे दादा तो इतने खुश थे कि मोहल्ले वालों को बुला बुला के मुझे दाद दे रहे थे। किसी ने पूछा इतने कम नंबर लेने पे आप पोते को दाद दे रहे हैं, तो कहने लगे इस बात ने ये साबित कर दिया कि मेरे पोते ने नकल नहीं की, क्योंकि नकल करने वाले लड़के इतने कम नंबर नहीं ले सकते। होम्योपैथिक डॉक्टर वो होते हैं जो मरीज का इलाज नहीं करते बल्कि मरीज से उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर साहब देखें, असल में हम मरीज का इलाज नहीं करते, हम करते हैं मर्ज का इलाज। इसलिए हमारे हाथ से अगर मर भी जाए तो मर्ज ही मरता है, मरीज नहीं। डॉक्टर साहब, इनकी तो इतनी स्पेशलाइजेशन हो चुकी है कि दाएं कान का अलहदा डॉक्टर है और बाएं कान का अलहदा डॉक्टर है। आप यकीन कीजिए 42 डॉक्टर जब तक इकट्ठे ना हो पूरे बंदे का इलाज नहीं हो सकता। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। कहते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो होता है जो उस बीमारी का इलाज करता है जो आप में है, और जनरल प्रैक्टिशनर वो होता है वो जिस बीमारी का इलाज करता है वो समझता है वो आप में है। इनको मेडिकल का क्या इल्म होना है? जरा इनसे ये पूछे कि अमेरिका का कैपिटल कहाँ है, बताएं जरा। हर मुल्क में। इनको अमेरिका के कैपिटल का ही नहीं पता और आपको अमेरिका का नहीं पता। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी रिश्तेदारी है चाइना में। वहां मेरी एक साली है जो MBBS रह रही। MBBS रह रही? कमजोर उर्दू हो तो बंदे को नहीं पता चलता। MBBS मतलब मियाँ बीवी बच्चों समेत। आपको पता क्या है? नहीं नहीं, आपको नहीं कहा, इनको कह रहा हूँ। What? अच्छा देखिए, चाइना में बच्चों का नाम रखना जरा भी मुश्किल नहीं है डॉक्टर साहब। मेरी साली के यहाँ बेटा हुआ, उन्होंने एक स्टील का बर्तन जमीन पे पटका, उसमें से जो आवाज पैदा हुई वही बच्चे का नाम रख दिया, टिंग टोंग टिंग। अब बुलाते ही ऐसे हैं, टिंग टोंग टिंग, इधर आओ। डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताएं, आप आंखों की डॉक्टर हैं। जी जी जी। तो आपके हस्बैंड भी आपको आंखें दिखाते होंगे। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बीवी चाहे मशहूर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, इसके बावजूद खामन बीवी को आंखें नहीं दिखा सकता। वैसे ये मशहूर डॉक्टर जो हैं आई स्पेशलिस्ट, इनका नाम क्या है मोहतरमा का? आप इनको नहीं जानते? नहीं। ये डॉक्टर शहला सरफराज आई स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, तो ये हैं डॉक्टर शैला। इन्होंने मेरे फुफ्फा की आंखों का ऑपरेशन किया है। हालांकि वो सिर्फ ये पूछने इनके क्लिनिक गए थे कि फज्जे के पाए कहाँ से मिलेंगे। नहीं देखिए जी, जिसे ये ही नहीं पता कि पायों की दुकान है या क्लिनिक है तो उसकी आंखों का ही ऑपरेशन बनता है ना। अब अगर ये भी उनको ठीक नहीं लगता तो मेरा ख्याल है कि उनको दिमाग का ऑपरेशन करवाना चाहिए। ये देखें, ये लोग हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं मरीजों पे डॉक्टरी सीखते हैं। हम लोग मरीजों पे डॉक्टरी नहीं करते। करनी भी नहीं आपने। डॉक्टर साहब, जितनी इनके पास शीशियां है ना, इतनी इनके पास दवाइयां नहीं है। देखिए मोहतरमा, हमारे पास सिर्फ एक ही दुआ है, उसकी मिकदार कम या ज्यादा करके हम बीमार की बीमारी को ठीक करते हैं। हम कोई आपकी तरह बीमारियों के भूखे नहीं, हम तो अपने मरीज में पहले बीमारी पैदा करते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। ये जरा शीशी दीजिए डॉक्टर साहब को। ये मुझे आप बीमार करना चाह रहे हैं? वैसे ये खाली शीशी है। तो डॉक्टर साहब, जिसको कोई बीमारी नहीं, हमने उसका भी तो इलाज करना है ना। भाई हमारे इलाज से तो फौरी मरीज को फर्क पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, बड़ा फर्क पड़ता है। पहले मरीज करोड़पति से लखपति होता है, फिर लखपति से डायरेक्ट चाय की पत्ती हो जाता है। वैसे अल्लाह बूढ़े हजाम और यंग डॉक्टर के हाथ से बचाए। वैसे मैं यंग लगती हूँ लेकिन मैं यंग डॉक्टर हूँ नहीं। मेरे पास तो जॉब भी है और यंग डॉक्टर तो बेरोजगार होते हैं।
ویسے بھی ان پر ڈگریاں ہوتی ہیں اور اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں کہ اتنی تو دوسرے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتی. دیکھیے محترمہ، ہمارا طریقہ اور ہے. ہم علاج کرتے ہیں غذا سے، ہماری دوائی کا کوئی نقصان ہی نہیں. فیس تو لیتے ہیں نا آپ؟ ہاں جی. تو نقصان تو مریض کا ہوا نا، یعنی وہ غذا سے علاج کرے گا. اس طرح تو سری پائے والا بھی خود کو ڈاکٹر لکھے گا، ہم غذا سے علاج کرتے ہیں. بریانی بنانے والا بھی خود کو کہے گا یہ ہمارا کلینک ہے، ہم غذا سے علاج کرتے ہیں. یہاں سے کھانے والا اسٹوڈنٹ زیادہ نمبر حاصل کرے گا. واہ. یہ ڈاکٹر صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی میں کوئی اور ڈاکٹر بھی ہیں؟ جی میرے خاوند ڈاکٹر تھے. مطلب اب وہ ڈاکٹر نہیں رہے؟ نہیں خاوند نہیں رہے نا. 4 سال ہماری شادی رہی، ایک بار بھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی. ہم ڈاکٹروں میں سمجھتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں اس کی پریکٹس نہیں چلتی. ہم دونوں کی پریکٹس بھی بہت اچھی چل رہی تھی، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی. پھر ایک دن ایک میڈیسن کمپنی نے ہمیں باہر بھجوا دیا چھٹیاں گزارنے کے لیے. 4 دن ہم دونوں ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی. اوہو، میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی میں قریبی تعلقات ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، فیس کے بغیر میں بالکل بھی نہیں دیکھتی. صوفہ 4 سیٹر ہے، اگر آپ مجھے فیس دے دیں تو میں دیکھ سکتی ہوں. اوہو، دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری فیس تھی اب یاد آیا. دل ڈاکٹر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علاج. آپ بس واقعی قابل علاج ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ آپ مشہور آنکھوں کی ڈاکٹر کیسے بنے؟ مشہور تو میں پہلے سے ہی تھی. اصل میں میری آنکھیں بہت حسین تھیں، سب مجھے آنکھوں والی ڈاکٹر کہتے تھے. بننا تو میں سرجن چاہتی تھی، لیکن جب میں سرجری کرتی تو آدھے مریض مجھ پہ مرتے تھے اور باقی مجھ سے مر جاتے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آنکھوں کی سرجن بن جاتی. اچھا فیصلہ. کم از کم بندے تو نہیں مریں گے نا. اچھا ڈاکٹر سعید اختر صاحب، آپ پھر بھول گئے. اچھے بھلے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. مشہور زمانہ ڈاکٹر سعید اختر، پورا کہیے. وہی جو آپ نے کہا. اچھا آپ کا طریقہ علاج یہ ہے کہ جسم اپنا علاج خود کرتا ہے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مریض خود مرتا ہے، اس میں ہماری دوائی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ویسے بھائی دبے آپ نے ڈاکٹر سعید تک سے نام رکھ لیا اپنا. ارے کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، بڑی مشکل سے میں اس کندھے سے اس کندھے تک آیا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو محترمہ سے ایک سوال کر لوں؟ جی کر لیں. محترمہ یہ بتائیے کہ بزرگ فرماتے ہیں بائیں آنکھ پھڑکنے سے رقم ملتی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے لوگوں نے. نہیں یہ سچ ہے، یہ سچ ہے. دیکھیے جی، آنکھ بائیں ہو یا دائیں ہو، پھڑکے تو رقم ضرور ملتی ہے. اچھا. لیکن اس ڈاکٹر کو جس سے آپ چیک اپ کروانے جا رہے ہو. خیر آپ یہ لیجئے، صبح دوپہر شام 6 قطرے سادے پانی میں ڈال کے پیجئے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن میری آنکھ تو نہیں پھڑک رہی. یہ دوائی کو تو نہیں پتا نا آپ کی آنکھ پھڑک رہی ہے یا نہیں، اس نے تو آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. ایک پیشنٹ پچھلے دنوں میرے پاس آ گیا، کہتا ہے جی پورے پاکستان کے ڈاکٹروں کے پاس گھوم لیا میں نے، مجھے لگتا ہے میرے پلنگ کے نیچے کوئی ہے. اس ڈر کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی. آپ کے بھائی نے یعنی مشہور زمانہ ڈاکٹر سعید اختر نے ایک سیشن کیا اس کا، اب اس کو نیند بھی آتی ہے اور پلنگ کے نیچے سے ڈر بھی نہیں لگتا. نہیں اس کا علاج آپ نے کیسے کیا؟ نہیں، ہم علاج مریض کا نہیں کرتے، پلنگ کا کرتے ہیں. میں نے پلنگ کے 4 پائے کاٹ دیے، اب اس کو یہ فیلنگ ختم ہو گئی کہ بیڈ کے نیچے کوئی ہے، آرام سے سو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہی ہو جائے تو زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ نہیں کوئی خاص فرق نہیں لگتا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہسپتال کے ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ میں آ گئے. مطلب ڈاکٹر خاوند ہو، اگر آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بھی کھانا کھلانے لے جائے تو وہاں جا کر بھی پائلس کے آپریشن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہی ہونی چاہیے. میری بیوی بھی ڈاکٹر کون سی ڈاکٹر ہوتی اگر وہ میٹرک میں فیل نہ ہوتی تو. ڈاکٹر صاحب آپ روز کتنے مریض دیکھ لیتی ہیں؟ سارے جتنے کھڑے ہوں سارے دیکھ لیتا ہوں. میں تو کلینک کے باہر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں. نہیں میں ان سے بات کر. لیٹ می کمپلیٹ دس. مجھ سے پوچھیں. اوکے. دیکھیں جی، روز کا میرا ایک صوفہ سیٹ جو ہے 4 سیٹر وہ تو ہو ہی جاتا ہے.
میں بازار میں جاؤں تو مجھے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہر تیسرے بندے کی نظر خراب ہے. لو میرج میں آج کے لڑکے جیسی لڑکیاں سلیکٹ کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر بر وقت ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی جاتی تو وہ یہ نہ کرتے؟ ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کیوں بھول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ابھی تو آپ کو یاد کروایا. پورا کہیے مشہور زنانہ سوری مشہور زمانہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب. اب کیجئے سوال. جی جی آپ نے جو کہا وہی. مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کے پاس مریض کسی بھی مرض کے ساتھ آئے آپ اس کا ایک ہی علاج کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں, لگتے تو ہیں. مرض اصل میں ایک ہی ہوتا ہے, مسئلہ ہوتا ہے تشخیص کا. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس کلینک میں, اپنی انگشت شہادت مجھے دکھا کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میں مر گیا. کہتا کندھے پہ ہاتھ لگاتا ہوں چیخیں نکلتی ہیں. وہی اپنی انگشت شہادت گھٹنے پہ لگا کے کہتا میں مر گیا. ادھر لگاتا ہوں تو گھٹنے میں درد ہے. یہی انگشت شہادت پیٹ پہ لگا کے کہتا امی جی, ادھر بھی لگاتا ہوں تو درد ہوتی ہے. کان تک کو چھوؤں تو مجھے درد ہوتی ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ میں کہاں کہاں سے ٹوٹ چکا ہوں. میں نے اس کو بٹھا کے کہا بھائی آپ کی انگشت شہادت ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھہریے ذرا. یہ اب دوبارہ دوائیاں کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ کے لیے جی میں بالکل ٹھیک ہوں. اگرچہ میڈیکل پروفیشن میں یہ کہنا کہ میں 100% ٹھیک ہوں یہ بھی ایک بیماری ہے, لیکن اس کے باوجود میں 100% ٹھیک ہوں. نہیں 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 نہیں, میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ ہم پہلے مریض کو بیمار کرتے ہیں پھر اس کا علاج کرتے ہیں. لوگ تو دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرواتے ہیں مجھ سے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا تو میرے ایک دوست کا مجھے فون آ گیا, کہنے لگا یار تمہاری بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ذرا دعا کر دینا. میں نے کہا ضرور دعا کروں گا, لیکن یہ بھی بتا دو کہ دعا کرنی کیا ہے. ڈاکٹر شیلا کہتے ہیں کہ مرد کی جو نظر کمزور ہوتی جاتی ہے اسے اپنی بیوی بھی خوبصورت لگنے لگتی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اچھا اچھا اچھا, آپ کا یہ مسئلہ ہے. نہیں میں آپ کا لیزر کرتی ہوں, آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی. نہیں 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 نہیں, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں, لیزر کے چکر میں نہ جائیں. اس کے 2 قطرے صبح دوپہر شام دونوں آنکھوں میں ڈالنے ہیں. آپ کو اتنا صاف دور تک دیکھیں گے, آپ ہزاروں کلومیٹر تک بلکہ لاکھوں کلومیٹر دور آپ چاند بھی دیکھ سکیں گے. ادھر آئے میں آپ کا ابھی علاج کرتی ہوں, میرا صوفہ سیٹ تو کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ کے صوفے نے پتہ نہیں کمپلیٹ ہونا ہے کہ نہیں. آئیں جی ڈاکٹر صاحب. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ ایکسکیوز می میری ان کی کمٹمنٹ ہو چکی ہے. آپ پلیز تشریف رکھیں. ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعبہ طب کی کیا حالت ہے. پہلے کہتے تھے این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے, اب سیبوں میں بھی وہ تاثیر نہیں رہی. اب کہتے ہیں این آنین اے ڈے کیپس ایوری باڈی اوے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, صرف پیاز مہنگے ہوئے. ڈاکٹر ایلوپیتھی کا ہو یا ہومیوپیتھی کا, دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, اپنی حالت بہتر کرنا, میرا مطلب مریض کی حالت بہتر کرنا. لیکن آج بھی بہترین علاج پرہیز ہی ہے. اس کے ساتھ ہی بی پازیٹیو سے مجھے اجازت. اللہ حافظ.